من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں کو اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا کے اندر مختصر وقت کے لیے بھیجا۔ مختصر وقت مثال کے طور پر کسی کی زندگی 30 سال کی ہے، کسی کی زندگی 40 سال کی ہے، کسی کی زندگی 50 سال کی ہے، کسی کی زندگی 60 سال کی ہے، کسی کی زندگی 70 سال کی ہے، کسی کی زندگی 80 سال کی ہے، کسی کی 90 سال کی ہے، کسی کی 100 سال کی ہے۔ اس سے زیادہ تو شاید ہی کسی کی ہو۔ آج بھی دنیا کے اندر جتنے بھی انسان موجود ہیں ان میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جس کی زندگی اس وقت جس کی عمر 100 سال ہو، بہت کم ملیں گے۔ 100 میں سے مشکل سے 5% ہوں گے کہ جو 100 سال کے قریب ہوں گے۔ 95% انسان 100 سال سے پہلے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا مختصر زندگی کتنی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 50 سال، 60 سال، 70، 80 یا 90 یا 100 سال، اس سے زیادہ زندگی ہے ہی نہیں۔ تو پتہ چلا مختصر وقت کے لیے اللہ پاک نے بھیجا ہے۔ اس مختصر وقت کے اندر جو کوئی اللہ کو راضی کر کے دنیا سے واپس چلا جائے گا وہ ہمیشہ والی زندگی میں سکون سے رہے گا، اور جو کوئی بھی اس مختصر زندگی میں اللہ رب العزت کو ناراض کر کے جائے گا وہ ہمیشہ والی زندگی میں بے چین اور پریشان رہے گا۔ تو اللہ پاک نے اس مختصر زندگی کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو مختصر زندگی دے کر بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ انسان دنیا میں جانے کے بعد اللہ کو یاد رکھے، تاکہ انسان دنیا میں آنے کے بعد اللہ کو یاد رکھے۔ جس طرح عالم ارواح میں انسانوں نے ایک آواز ہو کر کہا تھا کہ یا اللہ ہم دنیا میں جانے کے بعد بھی آپ کو نہیں بھولیں گے، وہاں سب نے وعدہ کیا، وہاں سب نے اللہ پاک کے سامنے یہ وعدہ کیا۔ جب اللہ پاک نے ہماری روحوں کو پیدا کیا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر ساری دنیا کی انسانوں کے روحوں کو پیدا کیا۔ ان روحوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری دنیا کے انسانوں نے کہا قالوا بلا، یا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا میں دنیا میں بھیجنے کے بعد دیکھوں گا کہ تم مجھے اپنا رب مانتے ہو یا بھول جاتے ہو، کیونکہ دنیا میں جب تمہارے سامنے میں نہیں ہوں گا
دنیا میں جب میں تمہارے سامنے نہیں ہوں گا، جب میری چیزیں تمہارے سامنے نہیں ہوں گی، اس وقت تمہیں میں دیکھوں گا کہ یہ مجھے یاد رکھتا ہے یا بھول جاتا ہے۔ دنیا میں جانے کے بعد دو چیزیں تمہارے ساتھ لگ جائیں گی، ایک ہوگی نفسانی خواہشات، ایک ہوگا شیطان۔ شیطان تمہیں دھوکہ دے گا، شیطان تمہیں ورغلائے گا، شیطان تمہیں چالاکیوں سے اللہ سے دور کروائے گا، اور دوسرے نمبر پر تمہاری نفسانی خواہشات ہوں گی جو تمہیں اللہ سے دور کروائیں گی۔ جو کوئی بھی دنیا میں جانے کے بعد ان دونوں چیزوں کا مقابلہ کر کے آئے گا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوگا، اور جو کوئی ان دونوں چیزوں کے چکر میں پڑ جائے گا، شیطان کے دھوکے میں آ جائے گا، نفسانی خواہشات کے پورا کرنے میں لگ جائے گا، وہ اللہ کو ناراض کر کے واپس جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد یہ انسان اس پر کنٹرول رکھتا ہے یا بھول جاتا ہے۔ تو جو کوئی بھی دنیا میں آنے کے بعد جس نے شیطان کے دھوکوں کو سمجھ لیا، شیطان کے وسوسوں کو سمجھ لیا، اور شیطان سے دور رہا، شیطانی کاموں سے دور رہا، شیطانی وسوسوں سے دور رہا، اور اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرتا رہا، اور اللہ کو یاد کرتا رہا، اللہ کے سامنے سجدہ کرتا رہا، اللہ کے سامنے نمازیں پڑھتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، حلال حرام کی تمیز کو سمجھتا رہا، ناپاک چیزوں سے بچتا رہا، اور جن چیزوں سے اللہ پاک نے دور رہنے کا کہا ہے ان چیزوں سے بچتا رہا، اور اسی طرح اپنی زندگی گزار لی، تو گویا کہ یہ بندہ اللہ کو راضی کر کے دنیا سے چلا گیا۔ اور جو شخص دنیا میں آنے کے بعد اللہ کو بھول گیا، نمازیں بھی نہیں پڑھتا، قرآن بھی نہیں پڑھتا، ذکر و اذکار بھی نہیں کرتا، حرام حلال کی تمیز بھی بھول گیا، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے بھی نہیں رکتا، گویا کہ اسی طرح اس نے اپنی زندگی اگر گزار لی تو یہ اللہ کو ناراض کر کے واپس دنیا سے گیا۔ تو اللہ پاک نے مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے، اسی مختصر وقت کے اندر اللہ پاک یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کون میری مانتا ہے اور کون مجھے بھول جاتا ہے۔ تو جب دنیا میں انسان آنے کے بعد اللہ پاک کو بھول گئے، دنیا میں آنے کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، تو اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجنا شروع کر دیا۔ اللہ پاک نے کم و بیش 1,24,000 نبیوں کو بھیجا کہ جاؤ انسان بھول گئے ہیں، جاؤ یہ انسان بھول گئے ہیں کہ اللہ نے ان کے پیدا کیا ہے، اللہ نے ان کو بھیجا ہے، مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے۔ تو اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے دنیا کے اندر جو نبی آئے جنہوں نے انسانوں کو اللہ کی طرف بلایا وہ تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام نے آ کر اس وقت انسان اللہ کو بھول چکے تھے، حضرت آدم علیہ السلام جا چکے تھے، حضرت شیس علیہ السلام جا چکے تھے، یہ نبی جا چکے تھے۔ اس کے بعد شیطان نے ان پر حملہ کیا، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اس شیطان نے اس درخت کا پھل کھلوا دیا تھا، اسی طرح انسانوں کے ساتھ اس نے ورغلانا شروع کر دیا، دھوکے میں ڈالنا شروع کر دیا۔ اب نبی تو کوئی تھا نہیں، تو اس وجہ سے انسان اللہ کو بھول گئے تھے۔ اس وقت جب انسان اللہ کو بھول گئے تو اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیج دیا۔ جس وقت حضرت نوح علیہ السلام آئے اس وقت انسان بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آ کر لوگوں کو بتایا کہ لوگوں تم بھول گئے ہو، تمہیں تو اللہ نے پیدا کیا ہے، تم بھول گئے ہو، ہمیں تو اللہ نے بھیجا ہے، مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے، چھوٹی سی زندگی دے کر بھیجا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے اس وقت دنیا کے انسانوں پر 950 سال محنت کی، 950 سال نوح علیہ السلام نے انسانوں کو اللہ کی طرف بلایا کہ لوگوں اللہ سے ہوتا ہے، لوگوں اللہ نے پیدا کیا ہے، لوگوں شیطان کے چکروں میں نہ آؤ، لوگوں شیطان کے دھوکوں میں نہ آؤ۔ اس وقت صرف اور صرف حضرت نوح علیہ السلام کی بات کا یقین کرنے والے صرف 80 مسلمان تھے۔ کتنے مسلمان تھے؟ 80 مسلمان تھے۔ 80 کے قریب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کا یقین کر کے ان کے ہاتھ پر بیٹھ کے اور مسلمان ہو گئے۔ باقی جتنے بھی انسان تھے سارے نوح علیہ السلام کا مذاق بنایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ میں نے ان کو رات دن سمجھایا، یا اللہ میں نے ان کو صبح بھی سمجھایا، شام کو بھی سمجھایا، ہر طریقے سے سمجھایا، پیار محبت سے سمجھایا، آپ کے وعدے بھی بتائے، آپ کے عذابات بھی بتائے، یا اللہ میں تھک چکا ہوں، یا اللہ اب آپ اپنا فیصلہ فرما دو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام چونکہ نبی ہیں اور نبی کی کوئی دعا واپس رد نہیں ہوتی، اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور فرمایا اب آپ کی قوم پر، یعنی یہ جو 80 کے علاوہ مسلمان ہیں، 80 کے علاوہ جو انسان ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔
تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک کشتی بنائیں، ایک کشتی بنائیں اور اس کشتی کے اندر سوار ہو جانا۔ جس وقت آسمان سے بارش نازل ہونا شروع ہو جائے، جس وقت آپ کے گھر کے اندر جو تندور ہے جس کے اندر آپ روٹیاں پکاتے ہو، اس تندور کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو جائے، آپ سمجھ جانا کہ آج کا دن اس دنیا کے انسانوں کا آخری دن ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام ابھی عذاب کے بارے میں اللہ پاک نے یہ نازل فرما دیا کہ عذاب آئے گا۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دی، لکڑی کی کشتی بنانا شروع کر دی۔ کئی دن لگے، کشتی ایک دم تو نہیں بن جاتی، کافی وقت لگتا ہے، کوئی مشینیں نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ہاتھوں سے کشتی بنا رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے علاقے میں کشتی بنانا شروع کر دی۔ 80 کے قریب جو مسلمان ہیں وہ ان کے ساتھ مل کر کشتی بناتے، تو وہی انسان جو مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ ان کا مذاق اڑاتے کہ نوح کو کیا ہو گیا ہے، یہ نوح کیوں کشتی بنا رہے ہیں، یہاں تو کوئی پانی بھی نہیں ہے، یہاں تو سمندر بھی نہیں ہے، یہ کس لیے کشتی بنا رہے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام یہ بتاتے کہ اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب ایسا آئے گا کہ آسمان سے بھی بارشیں برسے گی، زمین سے بھی پانی نکلے گا اور کوئی بچ نہیں پائے گا۔ اس کے باوجود بھی وہ لوگ یقین نہیں کرتے، اس کے باوجود بھی وہ لوگ یقین نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کے دل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ گئی تھی کہ اب یہ ایمان نہیں لانے کے۔ تو وہ دن بھی آ گیا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس تندور کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو گیا اور کشتی تیار ہو گئی۔ جیسے ہی تندور کے اندر سے پانی چشمے کی صورت میں نکلنا شروع ہو گیا، حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ آج اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ فوراً 80 کے قریب مسلمانوں کو کہا کہ چلو اس کشتی کے اندر بیٹھ جاؤ۔ سارے کے سارے مسلمان اس کشتی کے اندر بیٹھ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو کہ سگا بیٹا تھا وہ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے، اپنے بیٹے کو آواز دے رہے ہیں، اے میرے بیٹے آؤ کشتی میں بیٹھ جاؤ، اے میرے بیٹے آؤ کشتی میں بیٹھ جاؤ، آج اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا اور کوئی نہیں بچ پائے گا۔ اب بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ ابا جان اگر پانی آئے گا، اگر عذاب آئے گا تو میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہاں پر پانی نہیں آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے کوئی پہاڑ نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے۔ اور وہی ہوا کہ آسمان سے بارش برسنا شروع ہوئی، آسمان سے بجلی کڑکنا شروع ہوئی اور زمین کے اندر سے تندور میں سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ یہ سمندر کا پانی اوپر آنا شروع ہوا، آہستہ آہستہ سمندر کا پانی بھی اوپر آ رہا ہے، آہستہ آہستہ اوپر سے بارش بھی آ رہی ہے اور اسی طرح پانی آتا گیا، آسمان سے بھی پانی آنا شروع ہوا، سمندر کا پانی بھی باہر نکلنا شروع ہوا۔ اتنا آیا کہ ساری دنیا کی جو زمین ہے وہ پانی میں غرق ہو گئی، اور اس زمین کے اوپر جتنے بھی انسان رہتے تھے وہ سارے اس پانی میں غرق ہو کے مر گئے، سوائے اس کشتی والوں کے، سوائے اس کشتی والوں کے۔ وہ کشتی پانی کے اوپر چلتی رہی اور سوائے ان کشتی والوں کے ساری دنیا کے انسان اسی وقت اسی پانی میں غرق ہو کے مر گئے۔ اب کشتی وہ جودی پہاڑ پہ جا کر رکی۔ کہاں جا کر رکی؟ جودی پہاڑ، ایک بہت بڑا پہاڑ ہے دنیا کا، اس پہاڑ کے بالکل کنارے پہ جا کر وہ کشتی رک گئی۔ پھر اللہ پاک نے اس زمین کو حکم دیا، اس وقت اگر کوئی اوپر سے آسمان کی طرف سے جہاز ہوتا، اگر کوئی جہاز میں سے زمین کو دیکھتا تو زمین نظر نہیں آتی سوائے پانی نظر آتا۔ پوری زمین پہ پانی تھا، پوری زمین پہ پانی تھا۔ کیا انڈونیشیا، کیا پاکستان، کیا انڈیا، کیا امریکہ اور کیا یورپ، پوری دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں کوئی ملک نہیں تھا سوائے پانی کے۔ ساری دنیا کس میں تھی؟ پانی میں تھی، سوائے اس کشتی کے۔ وہ کشتی پوری پانی میں تیر رہی ہے اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، نہ درخت نظر آ رہے ہیں، نہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں، نہ زمین نظر آ رہی ہے، نہ کوئی بلڈنگ نظر آ رہی ہے، نہ کوئی گھر نظر آ رہا ہے۔ کیا نظر آ رہا ہے؟ پانی نظر آ رہا ہے۔ جس طرح آج آپ سمندر پہ جائیں، سیڑھیوں پر جائیں، جب پانی کو دیکھو کچھ دکھتا ہے؟ سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں دکھتا، پانی ہی پانی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ پورا ایک سمندر بن گیا تھا، گویا کہ یہ پوری زمین سمندر بن گئی تھی، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اس زمین کو حکم دیا کہ اے زمین اس پانی کو پی جا، اے زمین اس پانی کو پی جا۔ اب زمین نے پانی کو پینا شروع کیا اور آہستہ آہستہ زمین واپس اپنی اصلی حالت پہ آ گئی اور سمندر کا پانی وہ اپنی جگہ واپس چلا گیا۔
تو اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ اے نوح، آپ کے جو 3 بیٹے ہیں جو مسلمان ہو چکے تھے، ایک بیٹا مسلمان نہیں ہوا تھا، 3 بیٹے مسلمان تھے، اب آپ ایسا کریں ان تینوں بیٹوں کو، ایک کو مشرق کی طرف بھیج دو، ایک کو مغرب کی طرف بھیج دو، اور ایک کو شمال کی طرف بھیج دو، اور خود جنوب کی طرف رہنے لگ جاؤ۔ تو زمین کے چاروں کناروں پر، شمال، مشرق، مغرب، مشرق، چاروں طرف اللہ کا نام لینے والے موجود تھے، چاروں طرف اللہ کا نام لینے والے موجود تھے، کوئی بھی مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی کافر نہیں تھا، سارے اللہ کو یاد رکھتے، سارے اللہ کے سامنے عبادت کرتے، سارے اللہ کو سجدہ کرتے، سارے نمازیں پڑھتے۔ پھر ایک وقت وہ آیا، نوح علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، ایک وقت وہ آیا حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کا بھی انتقال ہو گیا، یہ شیطان نے دوبارہ حملہ کرنے شروع کیا، شیطان نے دوبارہ حملہ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ شیطان نے تو وہاں کہا تھا میں اس انسان کا دشمن ہوں، میں تو اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں تو اس کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا، میں تو کوشش کرتا رہوں گا، کیونکہ میری زندگی تو قیامت تک کی ہے، میری زندگی تو قیامت تک کی ہے، اور ہر انسان کے ساتھ میرا ایک شیطان جن وہ بھی پیدا ہوتا ہے جو اس کے خون کی طرح اس کی رگوں میں دوڑتا ہے، اس کے خون کی طرح شیطان ہماری رگوں میں دوڑتا ہے۔ یہ اس نے وہاں اللہ تعالیٰ سے یہ ایک اجازت مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے یہ اجازت دے دے، اللہ نے دے دی تھی۔ کیوں دے دی تھی؟ اللہ پاک کو پتا تھا کہ جو میرا بندہ ہوگا وہ اس کی باتوں میں نہیں آئے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد وہ شیطان نے دوبارہ حملہ شروع کر دیا، اور دوبارہ شیطان کی وجہ سے انسان دوبارہ اللہ کو بھول گیا، دوبارہ اللہ کو بھول گئے۔ اللہ پاک نے دوبارہ احسان فرمایا، ایک اور نبی کو بھیج دیا، اللہ پاک نے دوبارہ احسان فرمایا، ایک اور نبی کو بھیج دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر بھی اسی طرح لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا کہ لوگوں تم اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہو، لوگوں تم اپنے ہاتھوں سے اس مورتیوں کو بناتے ہو، یہ تو تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہاں تک کہ تمہاری سنتے بھی نہیں ہیں، تم ان کی عبادت کرتے ہو، تم ان سے اپنی حاجت روائی کرواتے ہو، لوگوں تم دھوکے میں ہو، لوگوں تم دھوکے میں ہو، تمہیں شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں دھوکے میں ڈال دیا تھا، تمہیں بھی دھوکے میں ڈال دیا۔ اس وقت بھی انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کا یقین نہیں کرتے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سگا والد وہ بھی مسلمان نہیں ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد وہ بھی مسلمان نہیں ہوا، آزر جو کہ نمرود کا باڈی گارڈ تھا، نمرود کے سامنے بتوں کو بنا کر پیش کیا کرتا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو والد تھا وہ اپنے گھروں کے اندر بت بنانے کا کاروبار کیا کرتا تھا، جس طرح لکڑی ہوتی ہے لکڑی کے بت بناتا تھا، لکڑی کے بت بنا کر نمرود کو بیچا کرتا تھا، تو نمرود کا خاص بندہ تھا، تو نمرود جو کہ بادشاہ ہے، اور نمرود کے ساتھ جو آزر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد ہے وہ بھی مسلمان نہیں ہوا، یہاں تک کہ اس نمرود کے ساتھ مل کر اپنے بیٹے کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچواتا۔ مثال کے طور پر جب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے سے باز نہیں آئیں گے، یہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے سے باز نہیں آئیں گے، ایک وقت ایسا ہوا کہ ان کے علاقے کے اندر ایک میلہ لگا، جس طرح میلے لگتے ہیں، فیسٹیول لگتے ہیں، اس وقت ایک میلہ لگا، تو سارے لوگ اس میلے میں چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں میلے میں نہیں جا رہا، میری طبیعت صحیح نہیں ہے، میں میلے میں نہیں جا رہا، میری طبیعت صحیح نہیں ہے۔ اسی دوران سارے انسان اس میلے میں چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں داخل ہوئے، جہاں پر بتوں کی عبادت کرتے ہیں، جیسے ہم مسجد میں آتے ہیں ایسے بت خانے ہوتے ہیں، وہ بت خانے میں داخل ہو گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے بت رکھے ہوئے ہیں، اور ایک بڑا بت ہے، انہوں نے کیا کیا، ایک کلہاڑی لی، اور کلہاڑی سے ان چھوٹے چھوٹے بتوں کے سر قلم کر دیے، کلہاڑی سے چھوٹے چھوٹے جتنے بھی بت تھے سب کے سر کاٹنے شروع کر دیے، اور وہ جو کلہاڑی تھی وہ بڑے والے بت کے کندھے پر رکھ دی، اب بڑے والے بت کے کندھے پہ رکھ کر واپس اپنے گھر کو چلے گئے۔ اب جب وہ لوگ واپس لوٹے، نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر اور سارے انسان وہ جب واپس اپنے بت خانے میں گئے، دیکھا کہ یہ بت تو سارے گرے پڑے ہیں، اور سب کے جو سر ہیں وہ سر جدا ہے،
جسم سے جدا ہیں، یہ کیا کیا؟ فوراً رونا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا، یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے کیا کر دیا، یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے کیا کر دیا؟ ایک شخص بولنے لگا کہ یہ یقیناً ابراہیم کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ یہ ابراہیم کا کام لگتا ہے، چونکہ وہ تو میلے میں بھی نہیں کیا تھا اور وہ تو ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے، تو اس کو بلا کے لاؤ۔ نمرود نے کہا ابراہیم کو پکڑ کے لاؤ۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑوانے کے لیے لوگوں کو بھیجتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے نمرود کے سامنے لایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے پوچھا کہ اے ابراہیم، کیا تو نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ تمہارے بڑے والے نے ان کو مارا ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ بڑے والے نے چھوٹوں والوں کو مارا ہے۔ دیکھو نا کلاڑی بھی اس کے پاس رکھی ہوئی ہے، دیکھو نا کلاڑی بھی اس کے کندھے پہ رکھی ہوئی ہے، لگتا ہے ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہوگی، لگتا ہے ان کی آپس میں کیا ہو گئی ہوگی؟ لڑائی ہو گئی ہوگی، اس کو غصہ آیا ہوگا، اس نے سب کو مار دیا۔ اب وہ نمرود کہنے لگا کہ تو پاگل ہو گیا ہے، یہ تو بولتے بھی نہیں ہیں، یہ تو بولتے بھی نہیں ہیں، یہ تو ہلتے بھی نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے کو مار کیسے سکتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہو جو تو بول بھی نہیں سکتے، ہل بھی نہیں سکتے، تو تمہاری پریشانیاں کیسے دور کریں گے؟ تو نمرود نے کہا کہ واقعی اسی نے سب کچھ کیا ہے، اسی نے توڑا ہے، اب ہم اس کو سزا دیں گے، اب ہم اس کو سزا دیں گے، ہم اپنے معبودوں کا بدلہ لیں گے۔ کس کا بدلہ لیں گے؟ اب اپنے خداؤں کا بدلہ لیں گے، اس کو ہم عبرتناک سزا دیں گے۔ کون سی سزا دیں گے؟ اس کو ہم آگ میں جلائیں گے، اس کو ہم آگ میں جلائیں گے۔ ایک ایسی آگ تیار کرو کہ ایک ایسی آگ تیار کرو جس کے اندر ہم اس ابراہیم کو پھینکے اور ریتی دنیا تک انسانوں کو پتہ چل جائے کہ جو اپنے معبودوں کے خلاف لڑے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے آگ کا انتظام کیا گیا۔ وہ کئی مہینوں تک آگ کے لیے لکڑیاں جمع کرتے، کئی مہینوں تک لکڑیاں توڑ توڑ کے لاتے، کاٹ کاٹ کے لاتے درختوں کی، وہ لکڑیاں جمع کرتے۔ اس کے بعد آگ جلائی گئی۔ جب آگ جلائی گئی وہ آگ اتنی تیز تھی اور اتنی زیادہ تھی کہ اب اس کے اندر پھینکے کیسے ابراہیم علیہ السلام کو؟ تو نمرود کو کسی نے مشورہ دیا آپ ایسا کریں، ان کو ایک مشین بنائیں، مشین غلیل کی طرح، جس طرح غلیل ہوتی ہے کھینچ کے مارتے ہیں، ایک مشین بنائیں، ایک توپ بنائیں، اس کے اندر اس ابراہیم کو باندھ دیں اور اس سے کھینچ کے اس کو وہاں پر پھینکیں، تاکہ ہم تو اس کو ڈال نہیں سکتے، آگ کے قریب جائیں گے ہم خود جل جائیں گے، دور سے اس کو پھینکیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے ایک توپ بنائی گئی، توپ جس کے اندر گولا لگا کے پھینکتے ہیں، وہ توپ بنائی گئی۔ اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھنسایا اور اس توپ کے ذریعے سے انہوں نے غلیل کی طرح ان کو پھینکا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے لگے اور ابراہیم علیہ السلام ابھی آگ میں گئے نہیں ہیں، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ کو بجھانے کے لیے آسمان سے بارش کا فرشتہ آ گیا، بارش کا فرشتہ آ گیا اور آ کر کہنے لگا اے ابراہیم، اے ابراہیم، اگر آپ کا حکم ہو تو میں اس آگ کو اسی وقت ابھی بارش برسا کر ختم کر دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ بتاؤ تمہیں اللہ نے بھیجا ہے یا خود آئے ہو؟ اس فرشتے نے کہا کہ اللہ کے حکم سے آیا ہوں، میں نے پوچھا تھا، اللہ نے خود نہیں بھیجا۔ میں نے کہا اے اللہ، ابراہیم آگ میں جل جائیں گے، ہو سکتا ہے ان کو میری ضرورت ہو سکتا ہے ان کو پانی کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ پوچھ لو، جاؤ پوچھ لو۔ تو اللہ کے حکم سے آیا ہوں، اپنی مرضی سے اللہ سے پوچھ کر آیا ہوں۔ اللہ پاک نے ان کے دل میں، ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ ڈالا اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ ڈائریکٹ میری حفاظت کر کے دکھائے گا، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈائریکٹ اللہ پاک نے اس آگ کو حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم خلیل پر ٹھنڈک والی ہو جا۔ آگ کو یہ نہیں کہا کہ بجھ جا، آگ کو یہ نہیں کہا کہ بجھ جا، آگ کو کہا کہ ٹھنڈک والی ہو جا، اپنا سبب بدل دے۔ آگ کا کام ہے جلانا، آگ کا کیا کام ہے؟ جلانا۔ اللہ پاک نے اس جلانے کو ٹھنڈک میں بدل دیا۔ اب وہی آگ اے سی کا کام کر رہی ہے، وہی آگ کس کا کام کر رہی ہے؟ اے سی کا کام کر رہی ہے۔ اللہ پاک تو آگ کو بھی ٹھنڈک والی بنا سکتی ہے، اللہ پاک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی آگ میں گئے،
جیسے ہی آگ میں گئے نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کا والد اور ساری دنیا کے کافر کھڑے ہوئے اس انتظار میں ہیں کہ ابراہیم اب آگ میں گریں گے اور جل کر ختم ہو جائیں گے، جل کر ختم ہو جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی آگ میں گرے، آگ میں گرنے کے بعد کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کے بعد ان کو یوں دیکھ رہے ہیں، ان کو اشارے کر رہے ہیں، وہ بول رہے ہیں یہ کیا ہوا، اس کو تو آگ جلا کیوں نہیں رہی، اس کو آگ جلا کیوں نہیں رہی۔ ابراہیم علیہ السلام کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی آگے دیکھتے ہیں، کبھی پیچھے دیکھتے ہیں، وہ پتہ ہی نہیں چل رہا آگ کے اندر ہے، ایسا لگ رہا ہے کسی باغ کے اندر ہے، ایسا لگ رہا ہے کسی باغ کے اندر ہیں۔ وہ تو ان کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، ان کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں۔ نمرود پاگل ہو گیا، نمرود کے لوگ پاگل ہو گئے، یہ ابراہیم کو آگ جلائی نہیں رہی، ابراہیم تو مری نہیں رہے، ابراہیم تو جلی نہیں رہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے ابھی ان پر اثر نہ کرے، کچھ دن ان کو چھوڑ دو، کچھ دن ان کو چھوڑ دو۔ 40 دن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی آگ میں رہنے دیا اور آگ کو بھڑکاتے رہے، لکڑیاں ڈالتے رہے، مٹی کا تیل ڈالتے رہے، پیٹرول ڈالتے رہے کہ آگ بجھ نہیں پائے۔ 40 دن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی آگ میں چھوڑ دیا کہ شاید اب جل جائیں، شاید اب جل جائیں، شاید اب جل جائیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام جلنا تو دور کی بات، ان کا ایک بال بھی بھیکا نہیں ہوا، جلنا تو دور کی بات، ان کے کپڑے بھی خراب نہیں ہوئے، اور اسی طرح رہتے، اسی طرح سوتے، اسی طرح اللہ کو یاد رکھتے۔ ایک وقت ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، جب بعد میں نمرود مر گیا، نمرود ختم ہو گیا، کسی نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ کے خلیل آپ بتاؤ دنیا کے اندر آپ کے سب سے اچھے دن کون سے گزرے؟ دنیا میں انسان سے پوچھا جاتا ہے بتاؤ آپ کی زندگی کے اچھے دن کون سے تھے، بتاؤ آپ کی زندگی کے اچھے دن کون سے تھے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری زندگی کے سب سے اچھے دن جو تھے وہ آگ کے اندر تھے۔ کس کے اندر تھے؟ آگ کے اندر تھے۔ کیوں آگ کے اندر تھے؟ آگ کے اندر اللہ پاک روزانہ مجھے اپنا دیدار کراتے تھے، آگ کے اندر روزانہ اللہ پاک جنت کے کھانے پیش کیا کرتے تھے، آگ کے اندر اللہ پاک روزانہ مجھے حوریں دکھاتے تھے، آگ کے اندر روزانہ اللہ پاک مجھے تسلی دیا کرتے تھے، مجھے سلام کیا کرتے تھے، مجھ سے باتیں کیا کرتے تھے، مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں ہمیشہ اسی میں رہوں۔ تو میرے سب سے اچھے دن کون سے تھے؟ آگ والے تھے۔ بظاہر دنیا تو یہ سمجھے گی کہ آگ تو ایک جلانے کی چیز ہے، آگ تو ایک جلانے کی چیز ہے، ایک عذاب کی چیز ہے، لیکن اللہ پاک اس آگ کو بدلنے پہ بھی قادر ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا کہ لوگوں تھوڑے سے وقت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، لوگوں مختصر وقت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ نمرود کو اللہ پاک نے ایک مچھر سے مارا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ نمرود کو اللہ پاک نے ایک مچھر سے مارا؟ پہلے میں نے اس کو سمجھایا کہ نمرود تجھے اللہ نے پیدا کیا، نمرود تیری بادشاہت ایک دن ختم ہو جائے گی، نمرود تجھے سب چیزیں لگتی ہے، تو سوتا بھی ہے، تو جاگتا بھی ہے، تو کھاتا بھی ہے، تو پیتا بھی ہے۔ بتاؤ کوئی رب ایسا ہو سکتا ہے جو کھانے کا محتاج ہو؟ بتاؤ کوئی رب ایسا ہو سکتا ہے جو پینے کا محتاج ہو، جو انسانوں کا محتاج ہو؟ نہیں، ایسا کوئی رب ہو ہی نہیں سکتا۔ رب تو وہ ہے جو نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ اونگ آتی ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے، وہ ہر طرح کی شرکت سے پاک ہے، وہ ہر طریقوں کے عیبوں سے پاک ہے۔ اے نمرود تو تو پانی پیتا ہے پیشاب آ جاتا ہے، اے نمرود تو تو کھانا کھاتا ہے پخانا آ جاتا ہے، اے نمرود تو تو رات کو سو جاتا ہے، اے نمرود تو تو اللہ کے حکم سے اٹھتا ہے، اے نمرود تو تو ہر چیز میں اللہ کا محتاج ہے، تو خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو تو خدا ہو ہی نہیں سکتا، تو تو خود اللہ کا محتاج ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تجھے اسی زمین کے اندر تیری بادشاہت ہوتے ہوئے تجھے ہلاک کر کے دکھا دے۔ تو وہ نمرود نہیں سمجھتا تھا، وہ نمرود شیطان کے دھوکے میں آ چکا تھا، اس کا دل کالا ہو چکا تھا۔ یہی ہوا، اللہ پاک نے اس سے بادشاہت نہیں چھینی، اللہ پاک نے اس کو اسی کرسی پہ رہتے ہوئے ذلیل کر کے دکھایا۔ اللہ پاک کے حکم سے ایک چھوٹا سا مچھر، ایک چھوٹا سا مچھر وہ ناک کے ذریعے سے اس کے اندر چلا گیا۔ جب اس کے اندر چلا گیا اس کے دماغ میں جا کر بیٹھ گیا۔ کہاں جا کر بیٹھ گیا؟ سر کے اندر جا کر بیٹھ گیا۔ اب اس کے وہاں سر کے اندر وہ مچھر ڈنگ مارتا، جس طرح رات کو آپ سو رہے ہو اور مچھر آ کر کاٹ لے تو آپ اٹھتے ہیں نہیں فوراً کہ مچھر نے کاٹ لیا، لال ہو جاتا ہے، سوج جاتا ہے، تو وہ مچھر اس کے دماغ کے اندر، سر کے اندر ڈنگ مارتا۔
جب ڈنک مارتا اب اس کو سکون حاصل کرنے کے لیے اپنے سر پر کوئی جوتا لگوانا پڑتا. اب جو بھی قریب میں بیٹھا ہوتا جیسے ہی وہ مچھر اس کے ڈنک مارتا اب اپنے قریب میں کسی کو بولتا کہ یہ چپل اٹھاؤ یہ جوتا اٹھاؤ میرے سر پہ مارو تاکہ مجھے سکون ملے. تو اس کے وہ درباری اس کے وہ غلام جو اس کے آگے کچھ بھی نہیں تھے وہ ان سے بھی جوتا کھایا کرتا تھا. اللہ پاک نے اس کو دنیا میں بھی جوتے کھلوائے, اللہ پاک نے دنیا میں بھی اس کو ذلیل کروایا اور اسی مچھر کے ڈسنے کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا. تو اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہے, اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر اسی بات کو بتایا کہ لوگوں اپنی زندگی کا مقصد سمجھو, اپنے دنیا میں آنے کا مقصد سمجھو, تھوڑے سے وقت کے لیے آئے ہو. تو اس وقت کافی سارے لوگ مسلمان ہو گئے, کافی سارے لوگ مسلمان ہو گئے. کچھ مسلمان مکہ المکرمہ میں رہتے جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے, اور کچھ مسلمان شام کے اندر رہتے جہاں پر بیت المقدس اور فلسطین. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے, حضرت اسماعیل علیہ السلام دنیا سے چلے گئے, اور یہاں پر حضرت اسحاق علیہ السلام دنیا سے چلے گئے. شیطان نے دوبارہ ورگلانا شروع کر دیا, شیطان نے دوبارہ دھوکے میں ڈالنا شروع کر دیا. اللہ پاک نے پھر احسان فرمایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی آ کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. پھر وہ چلے گئے, دوبارہ انسان اللہ کو بھول گئے. اللہ پاک نے اس طرح کبھی ادریس علیہ السلام, کبھی یونس علیہ السلام, کبھی یوسف علیہ السلام, کبھی یعقوب علیہ السلام, اور اسی طرح کبھی الیاس علیہ السلام, کبھی زکریا علیہ السلام, کبھی یحییٰ علیہ السلام, اور کبھی عیسیٰ علیہ السلام, اور آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا. تو اس طرح 1,24,000 کم و بیش نبی اس دنیا میں آئے, صرف ایک بات بتانے کے لیے آئے. کیا بات بتانے کے لیے آئے؟ کہ لوگوں تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے, لوگوں تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے, تھوڑے سے وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے, دوبارہ لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. اس تھوڑے سے وقت میں اللہ کی مان لو, پھر اللہ تعالی ہمیشہ تمہاری مانے گا. اس تھوڑے سے وقت میں اللہ کی مان لو, پھر مرنے کے بعد ہمیشہ اللہ پاک جنت میں تمہاری مانے گا. آج انسان دنیا میں یہ چاہتا ہے کہ میری ہر خواہش پوری ہو, میں اچھے سے اچھے کھانے کھاؤں, میری ہر خواہش پوری ہو. لیکن دنیا میں ہر خواہش پوری ویسے بھی نہیں ہو سکتی. اگر ایک انسان کے پاس دنیا کی ساری دولت اس کو مل جائے, دنیا کی ساری دولت اس کو مل جائے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ 2-3 روٹی سے زیادہ نہیں کھا سکتا. کوئی کھا سکتا ہے؟ کوئی 2 روٹی کھا لے گا, چلو 3 کھا لے گا, 4 کھا لے گا, 5 کھا لے گا. اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ کھائے گا مزید. اچھے سے اچھا کھانا ہو, اس کی پسندیدہ ڈش ہو, جو اس کو پسند ہو, اس ڈش کو سامنے رکھ دو, کتنا کھا لے گا؟ کتنا کھا لے گا؟ ہر چیز کی لمٹ ہے, ہر چیز کی لمٹ ہے. اسی طرح دودھ ہے, دودھ اچھے سے اچھا دودھ ہو, کوئی شربت ہو, کتنا کوئی پی لے گا؟ 1 گلاس, 2 گلاس, 3 گلاس, 4 گلاس, 5 گلاس, چلو 10 گلاس, اس سے زیادہ کوئی پی سکتا ہے؟ دنیا میں تو خواہش ویسے بھی پوری نہیں ہو سکتی. زیادہ پیے گا پیٹ خراب ہو جائے گا, جب پیٹ خراب ہوگا تو بیماری لگ جائے گی, جب بیماری لگے گی تو تکلیف ہو جائے گی. تو دنیا میں تو کوئی خواہش پوری نہیں ہو سکتی. خواہش پوری کرنے کی جگہ جنت ہے, خواہش پوری کرنے کی جگہ جنت ہے. وہاں 1 کلو دودھ نہیں, 2 کلو نہیں, 3 کلو نہیں, 4 کلو نہیں, 5 کلو نہیں, 10 کلو نہیں, وہاں تو دودھ کی نہریں ہیں. کیا ہے وہاں پر؟ دودھ کی نہریں ہیں. نہریں کیوں ہے؟ کہ وہاں پر جتنا مرضی پیو کبھی پیٹ خراب نہیں ہوگا, جتنا مرضی پیو پیٹ خراب نہیں ہوگا. اسی وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا میں نے اپنے بندوں کے لیے, انسانوں کے لیے جنت کے اندر دودھ کی نہریں تیار کر رکھی ہیں. یہاں تو دودھ کی دکان پہ جاؤ 50 کلو 60 کلو 70 کلو, اس سے زیادہ نہیں ہوتا. وہاں دودھ کی نہریں ہیں, وہ دودھ کی نہریں جو خالص دودھ ہوگا, وہ دودھ کی نہریں پیتے چلے جاؤ, پیتے چلے جاؤ, فوراً ہضم. اور دنیا کے اندر پھل فروٹ ہیں, مثال کے طور پر آم ہے, کیلا ہے, اسی طرح دیگر فروٹ ہیں. 1 بار کھاؤ, 2 بار کھاؤ, 3 بار کھاؤ, دل بھر جاتا ہے. دل بھر جاتا نہیں بھر جاتا؟ کتنے کھا لیں گے؟ ایک وقت آئے گا دل بھر جائے گا. اللہ پاک نے جنت کے اندر میوہ جات رکھے ہیں, منو سلوا رکھے ہیں. یہ آم دنیا کا ایک نمونہ ہے, اصل آم جنت میں ہے. یہ کیلے دنیا کے ایک نمونے ہیں آخرت. یہ جو کیلے ہیں, یہ جو کیلا ہے یہ کیا ہے؟ ایک نمونہ ہے. اصل کیلے جنت میں ہیں. اصل جتنے بھی فروٹ ہیں یہ سب نمونے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے کہ دیکھو یہ سب نمونے ہیں, تم کھاتے ہو تمہیں سکون ملتا ہے. اصل پھل فروٹ اللہ پاک نے جنت میں رکھے ہیں.
جو کھاؤ گے مزے ہی مزے ہیں۔ اصل مشروبات، اصل شربت اللہ پاک نے جنت میں رکھا ہے۔ دنیا میں تم شراب پیتے ہو جو کہ گندگی سے بنتی ہے۔ کس سے بنتی ہے؟ گندگی سے بنتی ہے۔ تم یہ شراب پیتے ہو، اللہ پاک نے فرمایا اصل شراب تو جنت کے اندر ہے، جو اللہ پاک اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے، جو پھل فروٹ سے بنی ہوگی، جو پاک صاف ہوگی۔ تو اللہ پاک ہمیں دینے کے لیے، انسانوں کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے۔ اور جنت کب ملے گی؟ جنت جب ملے گی جب اس چھوٹی سی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزاریں گے۔ تو اللہ پاک نے 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو دنیا میں صرف اسی کام کے لیے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اسی کام کو، اسی محنت کو صحابہ کرام نے کیا، صحابہ کرام نے کیا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے تھے 1.25 لاکھ صحابہ کرام تھے۔ کتنے تھے؟ 1.25 لاکھ، 1,25,000 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے میں موجود تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، سارا صحابہ کرام جتنے بھی تھے سب اپنے اپنے علاقوں سے نکل کر، اپنے اپنے شہر سے نکل کر، کوئی مشرق میں چلا گیا، کوئی مغرب میں چلا گیا، کوئی شمال میں چلا گیا، کوئی جنوب میں چلا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی صحابی کی قبر ایران میں ملتی ہے، کسی صحابی کی قبر پاکستان میں ملتی ہے، کسی صحابی کی قبر افغانستان میں ملتی ہے، کسی صحابی کی قبر ترکی میں ملتی ہے، کسی صحابی کی قبر امریکہ میں ملتی ہے، کسی یورپ میں ملتی ہے، مختلف کناروں پر ملتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وہ تو سب مدینے میں تھے، وہ تو سب مدینے میں تھے، کوئی جہاز بھی نہیں تھا، پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ کیوں کہ اللہ پاک نے فرمایا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ 1,24,000 نبیوں کا سلسلہ آ کر ختم ہو گیا۔ اب یہی اللہ کو، دنیا والوں کو، انسانوں کو اللہ کی طرف بلانے والا کام میرا ہر نام لیوا کرے گا۔ اب میرا ہر امتی کرے گا۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اب لیکن یہ جو انسان ہے یہ تو اللہ کو واپسی بھول جائیں گے۔ ان کو کون بتائے گا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ ان کو کون بتائے گا؟ ان کو وہی بتائے گا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہوگی، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی پوری کوشش کی ہوگی۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا یہ ہمارا، ہم سب کا فرض ہے، ہم سب کے ذمے ہے کہ خود بھی نیک کام کریں اور اپنے دیگر لوگوں کی بھی فکر کریں۔ خود بھی نیک کام کریں اور اپنے گھر والوں کی بھی فکر کریں، خود بھی نیک کام کریں، اپنے محلے والوں کی بھی فکر کریں، خود بھی نیک کام کریں، اپنے شہر والوں کی بھی فکر کر دیں، اور خود بھی نیک کام کریں، اپنے ملک والے کو بھی فکر کریں، خود بھی نیک کام کریں، ساری دنیا کے انسانوں کی بھی فکر کریں۔ چونکہ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اور نبیوں والا کام تو چلتا رہے گا، قیامت تک چلتا رہے گا۔ جس دن ایک بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، اللہ پاک کو اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قیامت آ جائے گی۔ کیا ہوگا؟ قیامت آ جائے گی۔ جب تک اللہ اللہ کرنے والے انسان موجود ہیں، اللہ پاک اس ایک اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے بھی دنیا کو قائم رکھیں گے۔ جس وقت ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہوگا، اللہ پاک اس دنیا کو ختم کر دیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ سورج جو مشرق سے نکلتا ہے مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک نے ہم پر احسان فرمایا ہے، کرم فرمایا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کے لیے نبی بھی دعائیں کیا کرتے تھے۔ ہم نے تو کوئی گزارش بھی نہیں کی تھی، ہم نے تو کوئی درخواست بھی نہیں دی تھی۔ اللہ پاک نے ہم پر احسان فرمایا، کرم فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی احسان فرمایا کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرما دیا۔ اگر ہندو کے گھر میں پیدا کر دیتے کوئی کیا کر لیتا، اگر کسی یہودی کے گھر میں کر دیتے کوئی کیا کر لیتا، عیسائی کے گھر میں کر دیتے کوئی کیا کر لیتا، 4200 مذہب ہیں، کسی بھی مذہب میں پیدا کر دیتے کوئی کیا کر لیتا، کچھ بھی تو نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ پاک نے احسان فرما دیا کہ ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا۔
تو اس جسم کا، اس احسان کا اللہ پاک کا تقاضا یہ ہے کہ خود بھی نیک کام کریں، دوسروں کی بھی فکر کریں، خود بھی نمازیں پڑھیں، دوسروں کی بھی فکر کریں، خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کی بھی فکر کریں۔ اس مختصر زندگی میں جتنی بھی ابھی باقی ہے، بقیہ جو زندگی باقی ہے، اس پر اللہ پاک سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو زندگی ہماری گزر گئی اس پر توبہ کریں، اس پر معافی مانگے۔ تو سب توبہ کرتے ہیں نا، جتنی زندگی گزر گئی اللہ پاک سے معافی مانگے، یا اللہ ہم نے غفلت میں گزار دی، یا اللہ ہم نے گناہوں میں گزار دی، ہم معافی مانگتے ہیں۔ اور بقیہ جو زندگی باقی ہے انشاءاللہ ہم کبھی جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کریں گے، ہم جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم جان بوجھ کر آپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ اگر کبھی ناراض کر دیں، اگر کبھی نماز چھوٹ جائے، فوراً توبہ کریں گے، فوراً توبہ کریں گے، بغیر توبہ کے نہیں رہیں، بغیر توبہ کے نہیں رہیں۔ گناہ ہو گیا، انسان سے ہی گناہ ہوتا ہے، انسان گناہوں کا پتلا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، شیطان لگا ہوا ہے، نفسانی خواہشات لگی ہوئی ہیں، گناہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، فوراً معافی مانگے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا کیسا ہے؟ جیسے کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ گناہ ہو گیا فوراً توبہ کریں، گناہ ہو گیا فوراً توبہ کریں، بغیر توبہ کے نہ رہیں۔ اگر بغیر توبہ کے رہے، خدا نہ خواستہ ہماری جان نکل جائے، اگر بغیر توبہ کے رہے اور ہماری جان نکل گئی تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو فوراً توبہ کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے کم از کم 100 مرتبہ استغفار کریں، رات کو سونے سے پہلے کم از کم 100 مرتبہ استغفار کریں۔ یقیناً پورے دن میں گناہ ہو گئے ہوں گے، آنکھوں کا گناہ ہو گیا ہوگا، کانوں کا ہو گیا ہوگا، زبان کا ہو گیا ہوگا، نماز میں سستی ہو گئی ہوگی، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا۔ گناہوں سے کوئی بھی پاک نہیں ہے، گناہوں سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے استغفار کریں، رات کو سونے سے پہلے کم از کم 100 مرتبہ تو استغفار کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، امام الانبیاء تھے، سید الانبیاء تھے، اس کے باوجود بھی رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ تو ان کو تو کوئی ضرورت نہیں تھی استغفار کرنے کی، اپنی امت کو بتانے کے لیے کہ دیکھو میں بھی استغفار کرتا ہوں، تمہیں تو مجھ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ تو رات کو سونے سے پہلے سب کریں گے نا، استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ پڑھیں گے اور تیسرا کلمہ پڑھیں گے، اور آخری میں جو زبان پر الفاظ ہوں گے وہ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پڑھتے پڑھتے سو جائیں گے، سب کریں گے نا کوشش انشاءاللہ۔ استغفار، تیسرا کلمہ اور درود شریف۔ اب اگلے جمعے کو پوچھیں گے تو آپ نے بتانا ہے، ایسا نہ ہو پھر بولیں کہ ہمیں یاد نہیں ہے، پتہ نہیں کیا بتایا تھا۔ یہ 3 اعمال تو کم از کم بتائیں گے، اور وہ بتا سکتا ہے جو آج ہی رات سے اس پر عمل کرے گا۔ 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ استغفار، اور 100 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں۔